بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص الانبیاء چینل کو دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ پیش خدمت ہوں میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، جس میں میں آپ کو اسی واقعے کے بارے میں بتاؤں گی جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں چھوڑا تھا، جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، اور درینہ رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ تمام لوگ سب سے پہلے نبوت کا یقین کیا اور ایمان لے آئے، اور پھر انہوں نے تصدیق کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زیر اثر حلقہ کے لوگوں کو بھی دائرہ اسلام میں لے آئے، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ ایمان لانے والوں میں اضافہ ہی ہوتا رہا، حتیٰ کہ مسلمانوں کی تعداد 30 سے بڑھ گئی، اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو مرکز بنا لیا گیا۔ 3 سال تک اشاعت اسلام کا کام جو تھا وہ خفیہ طور پر جاری رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا کہ کھلے عام تبلیغ کی جائے اسلام کی، اور اس کا جب حکم آیا تو اس کے بعد ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراتے رہیے۔ یہ سورۃ الشعراء ہے، اس کی آیت کا ترجمہ ہے۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے گھر میں ایک ضیافت کا، دعوت کا اہتمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اور اپنے تمام رشتہ داروں کو اس میں دعوت دی۔ کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا، میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جس میں دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمانوں سے پوچھا، ایک نیک کام ہے، اس میں کون میرا ساتھ دے گا؟ مجلس میں خاموشی چھا گئی، جواب کسی کی طرف سے بھی نہ آیا۔ لیکن اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، میں عمر میں چھوٹا ہوں لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر خوش ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب پر بہت سے لوگ ہنس پڑے۔ کچھ نے تو مذاق بھی اڑایا اور مجلس جو ہے وہ برخاست کر دی گئی۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزیزوں کو متوجہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور قریش کے لوگوں کو ہر ایک کا نام لے لے کر پکارنا شروع کیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک مسلح لشکر ہے جو جمع ہے اور تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم مجھے سچا سمجھو گے؟ یعنی کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو لوگوں نے جواب دیا، تمہیں صادق اور امین پایا ہے، تو جو کچھ تم کہو گے وہ سچ ہی کہو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کو ایک خدا کی جانب بلاتا ہوں، اور تمہارے دلوں میں جو وہم ہے میں اسے دور کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ کفر و شرک سے باز آ جاؤ، ایک خدا پر ایمان لاؤ، ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے۔ خود تم اس دن سے ڈرو جب خدا کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ قریش اپنی زبانی حق بات سن کر حیران رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات کہی وہ یہ سب کچھ سن کے اتنے حیران ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ دادا کے دین سے پھر جانے یا ہٹ جانے پر انہوں نے اس چیز میں غصہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب، وہ بھی آپ کے چچا تھے، جو بہت ہی غصہ میں آ گیا اور بہت ہی غضبناک ہو کر کہنے لگا کہ اسی غرض سے تو نے ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے، ہمیں رسوا کرے۔ آپ نے جتنی بھی باتیں بتائیں اس پر کسی نے توجہ نہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں اور بت پرستی کے خلاف بولنا شروع کیا تو سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ ایک دن رسول اکرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں شامل عتبہ بن ربیعہ بھی تھا۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا اور کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہیں، تو نے ہمارے درمیان پھوٹ ڈال دی ہے اور گھروں میں جھگڑے کروا دیے ہیں۔
ایک شرط پر تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ شرط یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا کے دین کو برا نہ کہو اور ہمارے معبودوں کو برا نہ کہو۔ جو کچھ مانگو گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، جتنی دولت مانگو گے ہم دیں گے، بادشاہ بننا پسند کرو گے تو ہم تمہیں بادشاہ بھی بنا دیں گے، ہر کام میں تمہاری مرضی ہوگی، بغیر تمہاری مرضی کے کوئی کام نہیں کیا جائے گا۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ جواب تھا، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، مگر مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک خدا ہے، اس لیے اسی کی طرف رجوع کرو اور اسی سے معافی مانگو، اور افسوس ہے مشرکوں پر جو خیرات نہیں دیتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ سے فرمایا، اے عتبہ تم سن چکے ہو، اب جو راستہ تمہیں بہتر ہو وہی اختیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ جاتے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے۔ ایک مرتبہ حج کے دوران رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ معمول کے مطابق تبلیغ حق کے لیے منی تشریف لے گئے، جہاں عرب کے کونے کونے سے زائرین آتے تھے۔ دعوت توحید دیتے ہوئے ایسی مجلس میں پہنچے جو بڑی باعظمت اور باوقار تھی۔ چند معزز اور ذی وجاہت اشخاص بات چیت میں مصروف تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور ان سے پوچھا، اے بیت اللہ کے مہمانوں، تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ جواب ملا، ہم شیبان بن ثعلبہ کی اولاد ہیں، ہم فارس کے پڑوسی ہیں اور کسرا کے زیر اثر ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان قبیلہ والوں کو جان گئے اور پہچان گئے۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مجھے اجازت دیں تو میں ان سے بات کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے تفصیل سے گفتگو کرنے لگ گئے اور حالات سے آگاہ کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مخاطب ہوئے، میں تم کو اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ سوائے اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم میرے مددگار بنو تاکہ میں اللہ کے احکامات بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچا سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریش نے اللہ کے احکام کی کھلم کھلا مخالفت کی ہے، اس کے رسول کو جھٹلایا، غلط بات پر قائم رہے، سچائی کا انکار کیا۔ اللہ بے شک تمام باتوں سے بے نیاز ہے اور تعریف کے لائق ہے۔ ان میں سے ایک شخص جس کا نام مفروق تھا پوچھا، وہ اور کس کس چیز کی آپ دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اس کو جواب دیا اور قرآن حکیم کے چند آیات تلاوت فرمائیں جن میں حکم دیا گیا تھا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے مت قتل کرو، بے حیائی کے قریب بھی نہ بھٹکو، خواہ وہ پوشیدہ ہو یا ظاہر ہو، جن کا خون اللہ نے حرام کیا ہے ان کو ناحق قتل مت کرو، یتیم کے مال کو ہاتھ نہ لگاؤ، ناپ تول انصاف کیا کرو اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو۔ مفروق نے قرآن کریم کی یہ آیات سن کر بولا، اے قریشی بھائی، جو تم نے سنایا کتنا پیارا کلام ہے جو دل میں اترتا چلا گیا، یقیناً ایسا کلام زمین والوں کا نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم جو کچھ تم کہتے ہو اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے، جن لوگوں نے تمہیں جھٹلایا وہ تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کو راہ راست پر لانے اور برائی سے روکنے کے لیے تبلیغ کرتے رہے۔ کفار قریش تو پہلے ہی دشمن بن چکے تھے اور کئی بار ابو طالب کے پاس شکایت لے کر گئے تھے۔ پھر ایک مرتبہ ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا، اے ابو طالب، آپ بزرگ ہیں، ہم سب آپ کی قدر کرتے ہیں، ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو منع کریں اور ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں کرنے سے اسے روکیں، ہم برداشت نہیں کریں گے، آپ انہیں ایسا کرنے سے باز رکھیں یا ان پر سے دست شفقت اٹھا لیں اور ان کی مدد نہ کریں۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا بھیجا۔ آپ تشریف لے آئے تو ان سے کہا، میرے بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے، تمہارے بارے میں بہت کچھ کہہ رہے تھے، ذرا میری جان کا بھی خیال کرو اور اپنی جان کا بھی، اور مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے اور مجھ سے کہے کہ میں اس کام سے باز آ جاؤں، میں ایسا نہیں کروں گا، خواہ اس کے لیے میری جان ہی چلی جائے۔
پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب نے کہا، جو تمہارا دل چاہے کرو اور جس طرح چاہے تبلیغ کرو، تم کو کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ پھر آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ خاندان والوں کے انکار سے مایوس نہ ہوں۔ مکہ کے آس پاس اور بھی بہت سارے لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس جائیں اور دین کی دعوت دیں۔ اور اسی طرح ہم نے تم پر عربی زبان میں قرآن کریم نازل کیا تاکہ گمراہ کو خوف دلاؤ، یعنی اے پیغمبر اب آپ شہر مکہ کے آس پاس رہنے والوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ یہ سورہ شورا کی آیات کا ترجمہ ہے۔ چنانچہ پیغام ملتے ہی آپ طائف تشریف لے گئے، وہاں ثقیف کے ذمہ داروں لوگوں سے ملاقات کی اور دین حق کی دعوت دی۔ طائف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے مخالفین موجود تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں دین کی باتیں بتائیں۔ انہوں نے وہاں کے آوارہ اور بدمعاش لڑکوں کو ورگلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور وہ لڑکے جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو لہو لہان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کے لیے بد دعا کیجیے تاکہ اللہ ان پر اپنا غضب نازل کرے، وہ تباہ ہو جائیں گے۔ اسی وقت ایک فرشتہ حاضر ہوا اور کہنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو جو مکہ اور طائف کے درمیان ہیں ملا دوں تاکہ یہ نافرمان پس کر رہ جائیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان پر لعنت کرنے کے لیے نہیں، ان پر رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ گمراہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی بلکہ دعا فرمائی۔ اے اللہ میری قوم کے لوگوں کو ہدایت دے کیونکہ یہ نادان ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن محیط آیا اور گردن میں چادر ڈال کر بل دینے لگا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گر پڑے، اور ایک اور موقع پر اس نے اونٹوں کی اوجڑی سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دی اور کہے لگانے لگا۔ اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس کی خبر ہوئی تو وہ دوڑی آئیں اور اسے ہٹایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں پر بھی ہر طرح کے ظلم کیے جاتے رہے، انہیں دہکتے انگاروں پر لٹا دیتے، صرف اسی پر باقی اکتفا نہ کرتے تھے لوگ، اس کو کافی نہ سمجھتے بلکہ اس وقت تک لٹائے رکھتے جب تک کہ ان کی چربی پگھل کر انگاروں کو ٹھنڈا نہیں کر دیتی تھی۔ ایک اور سزا کا طریقہ یہ تھا کہ تپتی زمین پر لٹا کر چھاتی پر بھاری پتھر رکھ کر لوہا آگ میں تپا کر جسم کو داغا جاتا تھا۔ استغفر اللہ۔ جب کفار مکہ نے ایمان والوں کا جینا دوبر کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، حبشہ چلے جاؤ، اور وہاں کا بادشاہ انصاف پسند ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، نہ ظلم پسند کرتا ہے۔ اس سرزمین پر اس وقت تک رہو جب تک اللہ تمہاری مصیبت دور کرنے کی کوئی صورت نہ نکال دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورہ پر 15 آدمی حبشہ پہنچ گئے، یہاں تک کہ کل تعداد 83 مرد اور 18 عورتوں تک پہنچ گئی۔ کفار قریش خاموش رہے۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو حبشہ سے نکلوا دیا جائے۔ چنانچہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ایک وفد شکایت لے کر حبشہ پہنچا اور شاہ نجاشی سے ملا۔ وفد نے شاہ سے کہا کہ باغیوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے تاکہ ہم انہیں سزا دے سکیں۔ شاہ نے ان سے پوچھا کہ ان کا کیا قصور ہے؟ کفار نے بتایا کہ انہوں نے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر نیا مذہب اپنایا ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ شاہ نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں حاضر کیا، حقیقت حال تفصیل سے پوچھا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم سب گناہوں میں مبتلا ہو چکے تھے، زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے خدا کو چھوڑ کر بے شمار خدا بنا رکھے تھے، یعنی بتوں کی پوجا کرتے تھے، پڑوسیوں پر ظلم کرتے تھے جو طاقتور تھے، کمزوروں پر ظلم ڈھاتے تھے اور انہیں خوفزدہ کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا جس کی گواہی دوست اور دشمن سبھی دیتے ہیں۔ قوم نے اس کو محمد الامین کا لقب دیا۔ اس نے ہم کو حق کی طرف بلایا، توحید کا سبق سکھایا، اس نے ہمیں سچ بولنے، پڑوسیوں اور کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کے لیے کہا، قتل کرنے کو جرم ٹھہرایا، جھوٹ بولنے کو گناہ کہا اور سچ بولنے کو سچ کہا۔ اس کے علاوہ اس نے کہا کہ یتیم کا مال مت کھاؤ، یہ عذاب ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دینے کی نصیحت کی۔ ان کی سچائی پر ہم سب ایمان لے آئے اور تمام برے کاموں کو چھوڑ دیا۔
جس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن بن گئی۔ ہماری قوم چاہتی ہے کہ ہم سیدھے راستے پر نہ چلیں بلکہ برائی کی طرف لوٹ آئیں۔ شاہ نجاشی نے حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت بھری تقریر سن کر ان کے ساتھیوں کو دشمن کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، اللہ تعالیٰ کا جو کلام تمہارے پیغمبر پر نازل ہوا ہے اس کا کچھ حصہ مجھے سناؤ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے اور ان کی زندگی کے واقعات کا ذکر ہے۔ ان آیتوں کو سن کر شاہ نجاشی بے حد متاثر ہوا اور رو پڑا اور کہنے لگا، خدا کی قسم یہ کلام سچا ہے۔ مسلمانوں میں کچھ لوگ تو حبشہ ہجرت کر گئے، رہ جانے والوں میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مسلمانوں کو پکڑ کر لانے والا جو وفد تھا وہ حبشہ سے ناکام واپس لوٹا۔ اس ناکامی پر قریش بپھر گئے اور انہوں نے ایک ترکیب سوچی کہ کیوں نہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی ختم کر دیں، نعوذ باللہ۔ انہوں نے یہ پلان ارادہ بنا لیا، یا انہوں نے ایک ترکیب تیار کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ ان کے گھر سے نہیں نکلنے دیں گے، نہ وہ زندہ رہیں گے اور نہ ہی وہ ہمارے بتوں کے خلاف تبلیغ کر سکیں گے۔ آپس میں انہوں نے صلاح مشورے کیے اور یہ طے کیا کہ ہر قبیلہ سے ایک فرد کو چن لیا جائے گا تاکہ کوئی بھی قبیلہ ہم سے بدلہ نہ لے سکے۔ اب انہوں نے کس طرح سے حکمت عملی اپنائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے، ان کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے، اس کی تفصیل میں آپ کو اپنے آنے والی نئی ویڈیو میں بتاؤں گی، اور یہ واقعات کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا جو کہ میں انشاءاللہ اپنی نئے آنے والی ہر ویڈیو میں بتاتی رہوں گی۔ برائے مہربانی دیکھتے رہیے اور سنتے رہیے ہمارا چینل قصص الانبیاء۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔